آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میں پولنگ کا وقت ختم، ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، استحکام پاکستان پارٹی اور آزاد امیدواران سمیت 296 امیدوار میدان میں۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ ووٹنگ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواران کو کامیاب کریں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا میرپور کے عوام کے لیے ویڈیو پیغام، کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا تجربہ ہے، کسی الیکشن کا بوائیکاٹ کامیاب نہیں رہا ہے۔ اور اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11.5% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $139 ملین تھا، اگلے سال بھی خسارہ 0 سے 1% رہنے کی توقع ہے۔ امید ظاہر کی کہ رواں سال کے آخر تک زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر $20 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے منصورہ میں ملاقات، ملکی مجموعی صورتحال اور علاقائی امور پر بات چیت، عوامی مسائل کے حل سے متعلق مشاورت۔ محسن نقوی نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مسلسل کاوشوں سے کشیدگی میں دوبارہ کمی آئی ہے۔ ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے امیر العظیم کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا 78واں یوم شہادت، گجر خان میں شہید کے مزار پر تقریب، پھول رکھے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سروسز چیف اور مسلح افواج کا شہید کو وطن کے دفاع کے لیے بے مثال بہادری پر خراج عقیدت۔ کیپٹن سرور شہید نے 27 جولائی 1948 کو پہلی کشمیر جنگ میں جام شہادت نوش کیا۔ شہید نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی سپاہی بنے۔ تربت میں فتنۃ الہندوستان سے منسلک دہشت گرد عثمان کی والدہ کا بیٹے سے لا تعلقی کا اعلان، کہا عثمان نے اپنی مرضی سے خاندان سے علیحدگی اختیار کی، بیٹے نے رابطہ کیا مگر بات نہیں کی۔ عثمان کے اعمال اور فیصلوں کا خاندان سے کوئی تعلق نہیں، خاندان کسی بھی غیر قانونی یا پرتشدد سرگرمی کی حمایت نہیں کرتا۔ والدہ کا پریس کانفرنس میں غیر قانونی سرگرمیوں سے لا تعلقی کا اظہار۔ کراچی میں آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کا مبینہ اقبال، 6 روز گزر جانے کے باوجود پولیس لاپتہ، ڈرائیور صدیق الرحمان کو بازیاب نہیں کروا سکی۔ مبینہ اغوا کاروں کا اہل خانہ سے 8 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ۔ مبینہ کال ریکارڈنگ جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ ڈرائیور کے مبینہ اغوا کا مقدمہ نیو ٹاؤن تھانے میں درج۔ ڈرائیور صدیق الرحمان 21 جولائی سے گاڑی سمیت لاپتہ ہے۔ ڈرائیور کا موبائل فون مسلسل بند جا رہا ہے۔ مقدمے کا متن۔ مانسون کی بارشوں اور دریاؤں میں بلند ہوتے پانی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ دریا چناب، راوی اور گاج ندی میں طغیانی۔ چنیوٹ میں دریا چناب کے سیلابی پانی نے درجنوں دیہات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مظفر گڑھ میں بیٹھ کے نشیبی علاقے زیر آب، موضع سومن، موضع طاہر پور کی نشیبی آبادیاں بھی ڈوب گئیں۔ شکر گڑھ میں حالیہ بارشوں اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد سیلابی وارننگ جاری۔ سرگودا کی تحصیل بھیرا میں سیم نالے کے حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ خوشاب کے گاؤں نلی اور تحصیل نورپور تھل میں بازار، گلیاں اور شاپنگ سینٹرز زیر آب آ گئے۔ دادو میں گاج ندی میں طغیانی کے باعث کاچی کے ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں تیزی آ گئی، کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ بھارت اور اسرائیل کی دوستی کئی دہائیوں پرانی۔ بھارت اور اسرائیل کے تعلقات کارگل جنگ کے دوران مضبوط ہوئے۔ کارگل جنگ میں اسرائیل نے بھارت کو فوجی اور انٹیلیجنس معاونت فراہم کی۔ اسرائیل اور بھارت مذہب کی بنیاد پر مسلمان دشمن ریاستوں کے طور پر ابھرے۔ بھارت میں مسلمان اور سکھ سمیت دیگر اقلیتوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے ہاتھ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت اور اسرائیل کی دفاعی شراکت داری جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی سے جوڑی جا رہی ہے۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آج تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص اور دیگر علاقوں میں موسلا دھار بارش کا امکان۔ کراچی میں بھی آج بوندا باندی یا ہلکی بارش متوقع ہے۔ ڈیرہ غازی خان اور شمالی مشرقی بلوچستان میں بھی موسلا دھار بارش کی پیش گوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔